معزز حضرات اور ہمارے ارباب علم و دانش وکلاء اور دیگر حاضرین، بالخصوص صدر محترم ناظم اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ارباب علم و دانش کے ایک اہم مجمع سے بہت قریب سے گفتگو کا موقع نصیب ہوا، اور یہ میری سعادت ہے کہ مجھے حضرت سیدی بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور آپ کے شہر میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرا تعلق محترم ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب سے بہت دیرینہ ہے۔ آج انہوں نے اپنے طور پر بہت کچھ میرے تعلق سے فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک درسگاہ کا معمولی مدرس ہوں اور مکتب فقہ کا بہت ہی ادنا طالب علم، مگر کبھی علم کی نسبت چھوٹوں کو بھی لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دیتی ہے۔ شاید کچھ اسی نسبت کا فیضان میرے ساتھ ہوا ہے، ورنہ کہاں ایک مکتب فقہ کا معمولی طالب علم اور کہاں یہ ساری باتیں۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں کئی بار شرکت کے لیے دعوت ملی۔ پہلا موقع ہے کہ میں یہاں حاضر ہوا، اور اسی کی برکت سے آج اس تقریب میں بھی ہماری آپ کی شرکت ہوئی۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محبوب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام یہ اللہ کا عطا کیا ہوا دین ہے، ایک نظام ہے، اور اس دین کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے پیارے رسول اور آخری رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ نے اس دین کے لیے ایک کتاب بھی نازل فرمائی جس کا نام قرآن مقدس ہے۔ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور جناب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں کے رسول ہیں، ساری دنیا کے رسول ہیں، اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام بھی قائم رہے گا۔
نظام مصطفیٰ کسی آدمی کا بنایا ہوا نظام نہیں. دین اسلام چند لوگوں کی اکیڈمی نے غور و فکر کر کے نہیں مقرر کیا ہے، بلکہ اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ہے تاکہ بندے اس پر چلیں اور چل کر اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں. ان اصولوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے علماء کرام کا نورانی قافلہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اور حدیث. اصل سر چشمہ ہے قرآن، اور اسی کو سمجھانے کے لیے رسول تشریف لائے. تو رسول کی حیثیت شارح قرآن کی ہوئی، مگر انہوں نے جو کچھ کہا اپنی طرف سے نہیں کہا. اللہ نے جو کچھ ان کو بتایا اسی کو اپنے الفاظ میں رسول اللہ نے بیان کر دیا. چنانچہ خود قرآن شہادت دیتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتے، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام ہوا کرتا ہے. ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا. اطاعت کرو رسول کی، حکم مانو رسول کا. اللہ کی اطاعت اس لیے کریں گے کہ اللہ نے قرآن بھیجا، اسی نے ہمارے لیے دین کو مقرر کیا، دین اسلام کو. رسول کی اطاعت اس لیے کہ رسول نے اس کی شرح کر دی، اس کا خلاصہ بیان کر دیا. مگر رسول کے بعد بھی ضرورت تھی کہ قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے کوئی ٹیم ہو، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولو الامر علماء کی اطاعت کرو. تو قرآن نے اللہ کی بھی اطاعت کا حکم دیا، رسول اللہ کی بھی اطاعت کا حکم دیا، اور جو اولو الامر علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کا حکم دیا. اولو الامر علماء یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم فقہا کے نام سے تعبیر کیا کرتے ہیں. یہ لوگ قانون اسلامی کے بہت بڑے ماہر اور کتاب و سنت کے رمز شناس ہوا کرتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے علم کے وارث اور نائب ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے جو کچھ بتایا اسے سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات تمہیں معلوم نہیں اسے علماء سے پوچھ لو. تو قرآن نے ہمیں اللہ کی طرف بھیجا، اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، علماء کے پاس بھیجا. اس ترتیب سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک رسول ہمارے درمیان موجود رہے ان سے روشنی حاصل کی گئی. آج اگرچہ ہمارے درمیان ہمارے رسول تشریف فرما نہیں ہے، مگر آپ کی پیاری باتیں احادیث کی شکل میں موجود ہیں. ہم ان سے روشنی حاصل کریں گے، اور ان کو سمجھنے کے لیے، ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے. لہذا ہم علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. قرآن نے، اسلام نے یوں تو انسانی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے اصول اور ضوابط مقرر کر دیے ہیں، مگر اصولی اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ان کو ہم چند باتوں میں منضبط اور منحصر کر سکتے ہیں. پہلی چیز ہے طہارات اور عبادات، دوسری چیز ہے معاملات، تیسری چیز ہے اوقاف،
چوتھی چیز ہے معاشرت، اور پانچویں چیز ہے حقوق۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں کو اگر تجزیہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ اسلام نے ان 5 چیزوں کی روشنی کی وضاحت کر کے ہمیں زندگی کے لیے ایک مکمل قانون عطا کر دیا ہے، زندگی کے لیے بھی، زندگی سے پہلے کے لیے بھی، اور زندگی کے بعد کے لیے بھی۔ سارے اصول اور سارے ضابطے قرآن نے، اسلام نے ہم کو عطا کر دی ہے۔ طہارات کے ذریعے اسلام نے ہمیں پاکی کا سبق سکھایا ہے، مگر طہارت اور پاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وضو کر لیا اور غسل کر لیا، بدن کا ظاہری حصہ صاف ہو گیا۔ یہ بھی ہے اپنے شہر، محلے، گھر کو پاک صاف رکھا جائے، یہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کے اندر کو صاف اور پاک رکھا جائے، یہ اس میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسری چیز عبادات ہیں۔ عبادات کے ذریعے بندہ کا جہاں روح کی، کہاں دل صاف ہوتا ہے، روحانیت پاکیزہ ہوتی ہے، وہیں بندہ رسول اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ معاملات کو اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل میں لایا جائے، معاملات میں کیا ہے؟ خریدنا، بیچنا، اجارہ کرنا، اور اس طرح کے دوسرے بہت سے امور ہیں جو معاملات میں آتے ہیں، تو پھر یہ بھی عبادت کے زمرے ہی میں شامل ہوتے ہیں، اور ان پر بھی ثواب ملتا ہے۔ شریعت نے معاملات کی جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق اگر چلا جائے تو انسان اور یہ انسانی دنیا دیانت اور ایمانداری کا مکمل نمونہ ہوگی، اور ہمارا معاشرہ جنت کی ایک مثال قرار پائے گی۔ اوقاف میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ملکیت کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کے بندے اپنے دینی اور دنیوی امور میں فائدہ اٹھائیں، اور اسے اللہ کے ہاں ثواب ملتا رہے۔ اوقاف کی شرعی حیثیت یہ ہوتی ہے جو حدیث پاک میں رسول اللہ نے بتا دیا۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا یباع ولا یرہن، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے رہن رکھا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی میراث جاری ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اوقاف کے بارے میں ایک جامع قانون جو بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے معاشرت کا۔ معاشرت یعنی انسان جو اپنی گھریلو زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتا ہے۔ مثلا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی کس طور پہ گزاریں، اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، یہ چیزیں معاشرت میں آتی ہیں۔ ہم ابھی اس پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے حقوق کا۔ حقوق میں جتنے حقوق ہو سکتے ہیں اسلام نے سارے حقوق کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ کے حقوق کو سب سے پہلے درجہ حاصل ہے، اس کے بعد رسول اللہ کے حقوق کو درجہ حاصل ہے، اس کے بعد انسانی حقوق کو درجہ حاصل ہے۔ انسانی حقوق میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ انسانی حقوق میں ایک چیز آتی ہے، مسلم اور غیر مسلم آپس میں کس طور پہ سماج میں زندگی گزاریں اور کس طور پہ رہیں۔ اس کے تعلق سے اسلام نے 5 ایسے واضح اصول عطا کر دیے ہیں کہ ان 5 اصولوں کو اگر دنیا سمجھ لے تو ان کے درمیان سے اور ان کے دلوں کے اندر سے جو منافرت کچھ پائی جاتی ہے وہ منافرت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، سب ایک دوسرے کے قریب ہو کر آنے لگیں، یہ دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے، اور سب کے دلوں کے اندر آپس میں ایک قسم کی رواداری اور میل محبت پیدا ہو جائے۔ مگر ہم نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے پورے اسلام کے اصولوں کا، تاکہ اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ہمیں جو بتایا گیا اس کا تاکہ نکاح اور طلاق کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس کا تعلق ہماری معاشرت کی ازدواجی زندگی سے ہے۔ معاشرت میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں، معاشرت میں ایک زندگی آتی ہے ازدواجی زندگی، اس کا ایک شعبہ ہے نکاح اور طلاق۔
اسلام سے پہلے بھی نکاح کا تصور پایا جاتا ہے، مگر وہ کوئی مضبوط تصور نہیں ہے، بلکہ کتنے نکاح کے ایسے تصور ہیں جو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ اگرچہ کچھ نہ کچھ نکاح کا تصور پایا جاتا ہے، مگر باضابطہ نکاح کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ عورت کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں تھا۔ سب سے پہلے دنیا نے عورت کے حقوق سے اگر آگاہی حاصل کی ہے تو وہ اسلام کی دین ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے دنیا کو انسانیت کے حقوق سے اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق سے آشنا کیا ہے کہ یہ بھی انسان ہے اور ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ان کو اتنے سارے حقوق رسول اللہ نے عطا کر دیے، یا کہہ لیجیے اسلام نے عطا کر دیے، کہ ایک طرف شوہر ہونے کی حیثیت سے مرد کا رتبہ سب سے اونچا قرار پایا، تو دوسری طرف ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا رتبہ سب سے اونچا قرار پایا۔ اس طرح سے دونوں میں ہم آہنگی اسلام نے قائم کر دی۔ شوہر ہونے کی وجہ حیثیت سے مرد کا رتبہ عورت کے اوپر بہت اونچا ہے، مگر یہ مرد بھی تو کسی کا لڑکا ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب اس حیثیت سے دیکھے گا کہ وہ کسی ماں کا بیٹا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آئے گا کہ پھر اسلام نے ماں کو اتنا بڑا حق دیا ہے کہ اس سے بڑا حق معاشرتی زندگی میں اور ہماری سماجی زندگی میں اسلام نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ ایک طرف اسلام ماں کو سب سے اونچا مقام دیتا ہے، دوسری طرف شوہر کو اسلام سب سے اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اس کے اندر راز کیا ہے اور اسرار کیا ہیں اور حکمتیں کیا ہیں اور مصلحتیں کیا ہیں، ہم یہ خدائی احکام ہیں، ان پر کوئی بھرپور روشنی نہیں ڈال سکتے، نہ اس وقت ہم ان مسالے اور حکمتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ وکیل ہیں، ہم نے اپنے تعارف میں ایک بات چھوڑ دی ہے، ہمیں مفتی کہا گیا ہے۔ ہم آسان زبان میں بتا دیں کہ ہم بھی وکیل ہی ہیں۔ آج ایک وکیل سے گفتگو کر رہا ہے، فرق یہ ہے کہ آپ دنیاوی قانون کے وکیل ہیں، ہم اسلامی قانون کے وکیل ہیں۔ اسلامی قانون کی حیثیت سے جو وکیل ہوتا ہے اس کو مفتی کہا جاتا ہے، اور دنیاوی قانون کا جو وکیل ہوتا ہے اس کو ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ مگر یہ ایک خوش آئند تقریب ہے کہ وکیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو قانون ملا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اس قانون کو ہم لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ کے پاس ہزاروں کیس آتے ہیں، آپ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ان مقدمات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ بھی ان کے حق میں کراتے ہیں، کسی کے خلاف فیصلہ کراتے ہیں۔ مگر کوئی اگر یہ چاہے کہ آپ سے یہ پوچھے کہ بتائیے اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں، اس قانون کے اندر راز کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا مصلحتیں ہیں، تو پھر وہ آپ کا موکل اپنا حق بھی پا چکا اور آپ اس کا مقدمہ بھی لڑ چکے۔ اس کا یہ کام نہیں، اس کا کام ہے کہ جو قانون ملا ہے، دنیا کا جو قانون ہے، اس کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو دنیاوی قانون کا علم ہے، تو اس کے مطابق آپ اس کے حقوق کو دیکھیں اور جو اس کا حق ہوتا ہے اس کا حق دلا دیں۔ باقی اس کے اندر کیا مصلحتیں ہیں یہ قانون بنانے والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم اور آپ کم سمجھتے ہیں۔ غور کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں، آپ بھی کچھ سمجھتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے طور پر اس کی ساری مصلحتوں اور ساری حکمتوں سے آگاہ ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کے درمیان ایک انسان بہت ہی اعلیٰ قسم کا طبع اور ذہین ہوتا ہے، وہ ایک بات بول جاتا ہے اور اس سے کم ذہن کے لوگ، حالانکہ یہ بھی اونچے قسم کے ذہین ہوتے ہیں، اس کی باتوں کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور جب کام ہو جاتا ہے تب ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ حکمت تھی۔ اگر ایک انسان اپنے سے اونچے درجے کے طبع اور ذہین اور دانشور انسان کے کلام کی باریکیوں کو اور بھید کو نہیں پا سکتا، تو ہم جیسے انسان اللہ کے کلام اور اس کے دیے ہوئے قانون کی باریکیوں کو
اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں اور اس کے بید اور اثار کو کیا سمجھ سکتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے راز کو سمجھ جائیں. ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق چلیں. ہاں, اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی. جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارا ہے, ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی کامیاب زندگی ہمیشہ رہی ہے. تو آج بھی ہم ان اصولوں پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ اب ہم عرض کریں گے کہ اسلام نے سب سے پہلے نکاح کا باضابطہ تصور دیا اور نکاح کے حقوق عطا کیے ہیں. اور بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کی اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں, کیونکہ عورت کبھی حیض کی حالت میں ہوتی ہے, کبھی نفاس کی حالت میں ہوتی ہے. تو خود اسلام نے حیض کی حالت میں عورتوں سے قربت کو منع کر دیا, نفاس کی حالت میں عورتوں سے قربت کو منع کر دیا. عورت حمل سے ہے تو یوں بھی عقل چاہتی ہے کہ اس سے قربت کم سے کم ہو. یوں ہی جب وہ بچے کی پیدائش ہو گئی تو 2 سال تک قرآن بچے کو حق دیتا ہے کہ ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے. اس دوران اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بار بار قربت کرے تو ہو سکتا ہے کہ پھر حمل ٹھہر جائے اور وہ دودھ خراب ہو جائے. پھر بچے کو جو 2 سال دودھ پینے کا حق ہے وہ اس کا وہ حق پورے طور پر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرد کو بیوی کے ساتھ قربت سے روکتی ہیں. ایک جوان انسان, ایک صحت مند انسان, اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس کے پاس بیوی ہو تاکہ وہ اپنی طبیعت کی شہوت کو اور آگ کو بجھائے, تاکہ اس کی نگاہیں دوسرے کی طرف نہ اٹھیں اور معاشرے میں کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ اور کوئی فساد نہ پیدا ہونے پائے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہارا ایسا حال ہو تو ویسی صورت میں تم دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر کسی کی ضرورتیں اس طور پر بھی پوری نہیں ہوتی ہیں, بہت صحت مند ہے اور یہ عورت بھی حمل سے رہ گئی, اس کو حیض آتا ہے ہر مہینے, پیدائش ہو گئی, دودھ پلانا ہے بچے کو, نفاس آ گیا ہے, تو مختلف رکاوٹیں آتی ہیں, اس سے قربت نہیں کر سکتا ہے, ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے, تو اسلام اسے یاد دیتا ہے کہ تیسری سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. اسی طرح کے حالات میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم چوتھی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو. چنانچہ قرآن پاک کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم جو عورتیں تمہیں بھائیں پسند آئیں ان سے نکاح کر سکتے ہو, 2 سے, 3 سے, 4 سے. 4 تک سے اسلام نے نکاح کی اجازت دی. اور سچائی یہ ہے کہ ارباب دانش اگر غور کریں تو ایک اچھا سے اچھا صحت مند انسان بھی 4 عورتوں سے آسودہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کی اس کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ قانون ہمیں کیوں دیا, رسول اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں, مگر ہم نے غور و فکر کے بعد جو سمجھا وہ یہ سمجھا تو یہ ضرورتیں ایسی پیش آتی ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے 4 تک سے اجازت دی تاکہ دنیا میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو, ہماری نگاہیں بدنگاہی کا شکار نہ ہو, غیر اور اجنبی عورتوں کی طرف نہ اٹھیں. اسلام کا اصل مقصد ہے اس دنیا کے اندر پاکیزگی اور تقدس کا ماحول پیدا کرنا. اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی بہن بیٹی پر اگر تمہاری نگاہ اٹھتی ہے تو فوراً تم اپنی بہن بیٹی کا بھی تصور کرو کہ وہ کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی. اگر تمہاری بہن ایسی ہو تو کیا تمہاری نگاہ اٹھ سکتی ہے؟ تمہاری بیٹی ویسی ہو کیا تمہاری نگاہ اٹھ سکتی ہے؟ تمہاری ماں ایسی ہو کیا تمہاری نگاہ اٹھ سکتی ہے؟ اگر یہاں نہیں اٹھ سکتی ہے تو پھر دوسری طرف بھی نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن اسلام صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ اس کنویں کا پانی گندا ہے لہذا اس کنویں کا پانی نہ پینا. ایک پیاسا ہے, ہم نے اتنا کہہ دیا کہ اس کنویں کا پانی گندا ہے, پیو گے تمہاری صحت خراب ہوگی, ماحول بگڑ جائے گا, تمہاری تندرستی بگڑ جائے گی. مگر وہ پیاسا ہے,
اتنا کہنے سے اس پیاسے کی تسکین تو نہیں ہوگی. اس کو ہم نقصان سے بچا سکتے ہیں, تسکین نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک بتاتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی گندا ہے, یہ چشمے کا پانی تم کو بگاڑ دے گا, خراب تمہاری صحت کو خراب کر دے گا, تو وہیں ہم ایک مصلح قوم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم بتائیں یہ دوسری طرف جو دوسرا چشمہ ہے, جو دوسرا کنواں ہے, اس کا پانی اچھا ہے, شیریں ہے, شفاف ہے, اس کے پاس تم جا سکتے ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہ بھی بتائیں. اسلام نے اگر بدنگاہی سے روکا اور تقوی کا حکم دیا تو تقوی کے اسباب بھی فراہم کیے کہ ایک سے کام نہیں چلتا ہے دوسرے سے نکاح کر دو, دوسرے سے کام نہیں چلتا تیسرے سے نکاح کرو, تیسرے سے کام نہیں چلتا چوتھے سے نکاح کرو. اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ ہوس تو کہہ سکتے ہیں, شہوت پرستی تو کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد ضرورت کا درجہ نہیں رہ جاتا. اور آج تو کم ہی لوگ شاید ہوں, ہزاروں ہزار میں کوئی ہو جس کو 2 بیویوں کی ضرورت ہو, 3 اور 4 کا مسئلہ تو بہت دور ہو جاتا ہے. پھر اسلام نے جو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے, ایک تو اس طرح کی جب مجبوریاں ہوں تب, دوسری اس کے لیے ایک لازمی شرط رکھی ہے عدل, انصاف اور مساوات, کہ ساری بیویوں کے درمیان برابری کے حقوق اور مساویانہ حقوق کا مکمل لازمی طور پر لحاظ کیا جائے. لہذا حکم ہے کہ ساری بیویوں کے لیے باری مقرر کرو. اگر نئی بیوی کے پاس تم 2 دن رہتے ہو تو پرانی بیوی کے پاس بھی 2 دن یا 2 رات رہو. اسی طرح سے جس طرح کا کپڑا ایک کو دیتے ہو دوسری کو بھی دو, جس طرح کھانا ایک کو دیتے ہو دوسری کو بھی دو, جس طرح کا مکان ایک کو دیتے ہو دوسری کو بھی دو. ہاں, محبت میں جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے, کم مائل ہو جائے, مگر جہاں تک ہماری اختیار کی بات ہے, اختیار کی حد تک سب کے درمیان مساویانہ اور برابری کے حقوق کا لحاظ لازم ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو حدیث پاک میں ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید دی گئی ہے اور اس کو ڈرایا گیا ہے کہ تم نے کہیں بھی اگر بے انصافی کی تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے. تو ایسی مجبوری اور ضرورت کے موقعوں پر اس انصاف اور مساویانہ حقوق کی شرط کے ساتھ اسلام نے 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے. آج اس کی ضرورت عام طور پہ نہیں پائی جاتی ہے, کسی کو ضرورت ہو تو ان شرطوں کے ساتھ اسلام اجازت دیتا ہے. طلاق, یہ 2 اجنبی زندگیاں ہیں جو نکاح کے رشتے کی وجہ سے ایک زندگی بن گئی ہیں. یہ ایک قسم کا پاکیزہ معاہدہ ہوتا ہے, تقدس معاب معاہدہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان. انسان اپنی سمجھ سے بہتر سمجھتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ طے کیا گیا ہے یہ رشتہ بہتر ہے, اور عام طور پر وہ رشتہ بہتر ہی ثابت ہوتا ہے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, تجربہ ثابت کر دیتا ہے کہ مثلا لڑکی بد اخلاق مل گئی یا لڑکا بد اخلاق مل گیا. کبھی لڑکے کی بد اخلاقی کی وجہ سے لڑکی کو تکلیف پہنچتی ہے, کبھی لڑکی کی بد اخلاقی کی وجہ سے لڑکے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسی صورت میں اسلام ان کو مجبور نہیں کرتا کہ تم اپنی زندگی کو اجیرن بناؤ اور اپنی زندگی بھر تم لوگ گھٹن کی زندگی گزارو. ان کے لیے راستہ رکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک ساتھ تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو علیحدہ ہو سکتے ہو, مگر علیحدگی سے پہلے کئی ایک چیزیں رکھی ہیں. پہلی چیز قرآن پاک نے یہ بتائی ہے کہ کچھ پنچ لڑکی کی طرف سے ہوں اور کچھ پنچ لڑکے کی طرف سے ہوں, شوہر بیوی کی طرف سے وہ بیٹھیں, دونوں کی شکایتوں کو سنیں, دور کرنے کی کوشش کریں. نباہ کی صورت نکال آئے تو نباہ کی صورت نکال دیں, دونوں کی شکایتوں کو دور کر کے سمجھا بجھا کر ایک ساتھ رہنے کی تلقین کریں. ایسے سینکڑوں کیس ہیں جو ہمارے پاس آئے, طلاق کی ضرورت نہیں پیش آئی, سمجھا دیا گیا اور وہ اپنی زندگی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں, اور سماج میں ان کا ایک اچھا مقام بھی ہے اور اچھی عزت بھی ہے. خود میرے ساتھ میں نے جو کیا ہے, میں اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ خود میں نے 12 سینکڑوں ایسے فیصلے کیے اور سمجھائے اور لوگ اس طور پر زندگی اچھی گزار رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو مرحلہ یہی آتا ہے کہ دونوں فریق کے لوگ اکٹھا ہوں. اب دونوں فریق کے لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں
تو مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی شریعت کے وکیلوں کے پاس، جیسے میں آتے ہیں تو ہم لوگ دونوں فریق کو بلا کر کے سمجھا دیتے ہیں اور زیادہ تر معاملات حل ہو جاتے ہیں. کم ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے. اب تک کی میری زندگی میں صرف ایک مسئلہ طلاق کا پیش آیا ہے، اور جتنے مسئلے آئے میں نے گنتی تو نہیں کی ہے، مگر 100 سے زیادہ وہ مسئلے ہوں گے، مقدمات ہوں گے جو صلح مصالحات کے ذریعے باہم نپٹ گئے. دونوں فریق آئے تھے اس طور پر کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور گئے تو اس طور پر کہ مل کر گئے اور ہنستے اور مسکراتے ہوئے گئے. ایک کیس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور مجبوراً وہاں پر طلاق دلانی پڑی. پھر طلاق ہو گئی، ایک الگ مسئلہ ہے. تو اسلام تو اس کی یاد دیتا ہے جب کوئی صورت نہ نکل آئے تو ایسی صورت میں طلاق دے سکتے ہو. طلاق کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن فرماتا طلاق و مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان. طلاق 2 بار ہے، یعنی ایک بار طلاق دی جائے اور ایک بار سے کام نہ چلے تو پھر دوبارہ بھی طلاق دے سکتے ہو. اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو اگر روک سکتے ہو، ورنہ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جس عورت ناپاک نہ ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، پاکی کا زمانہ ہو، اور اس پاکی کے زمانے میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہ کی ہو، اسی پاکی کے زمانے میں وہ طلاق دے سکتا ہے اور صرف ایک طلاق کا حق ہے. اور اسے حکم ہے شوہر ہی کے گھر میں رہ کر عدت گزارے. اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ایک گھر میں رہیں گے تو شوہر کھانے پینے کے انتظام کرے گا تو گھر کے لوگ سمجھائیں گے، محلے پڑوس کے لوگ سمجھائیں گے. عورت کا شوہر کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، عورت کا بھی جذبہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ ملنے کے لیے راضی ہو جائیں. تو وہاں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی ضرورت ہے کہ عدت کے اندر شوہر کہہ دے کہ میں نے تم کو واپس لے لیا تو اتنا کہہ دینا کافی ہو گیا. نکاح کی ضرورت نہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں، پھر دونوں میاں بیوی طرح زندگی گزاریں. اگر ایسے کام نہیں چلتا، بیوی راضی نہیں ہو پا رہی ہے تو دوسرے مہینے میں دوسرا طلاق دے سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا منع ہے، تیسرا نہ دے. دوسرے طلاق کے بعد بھی اس کو یہ حق ہے کہ دونوں کا دل غصے کی برف اگر پگھل گئی تو دونوں راضی ہو جائیں، اور نکاح کی ضرورت نہیں، حلالے کی ضرورت نہیں. شوہر صرف 2 گواہوں سامنے اتنا کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو لوٹا لیا. اس کو رجعت کہا جاتا ہے. وہ بیوی ہو گئی، یہ شوہر ہو گیا، زندگی بس ساتھ میں رہیں. ہاں اگر نادانی کیا فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. کہ اگر نادانی کر لی شوہر نے کہ پھر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر کے پاس رہے، پھر وہ طلاق دے، اس کے بعد ہی اس کے ساتھ آ سکتی ہے. تو یہ ہے ایک مختصر خاکہ نکاح کا اور طلاق کا. اسی درمیان میں خلا کا بھی ہم سے ذکر کیا گیا ہے. اسی طلاق کے دوران خلا کا بھی ایک ذکر آتا ہے. خلا بھی طلاق ہی ہے. خلا میں اور طلاق میں فرق صرف اتنا ہے کہ طلاق شوہر بغیر مال کے معاوضے کے دیتا ہے. عورت کو شوہر پسند نہیں کسی بھی حیثیت سے، پنچوں نے سمجھا دیا عورت راضی نہیں ہو رہی ہے، مفتیوں نے سمجھا دیا عورت راضی نہیں ہو رہی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا. تو اس وقت عورت یہ پیشکش کر سکتی ہے بغیر جبر و دباؤ کے کہ آپ نے جو مجھ کو مہر دیا ہے یا میرا جو مہر مقرر ہوا ہے میں اس مہر کی معافی کی شرط پر آپ سے طلاق چاہتی ہوں. تو شوہر مہر کی معافی کی شرط پر اگر طلاق دے دے تو اسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. تو خلا بھی طلاق ہے، اور بغیر مہر کے اور مال کے بدلے جو طلاق دی جائے وہ بھی طلاق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ خلا میں عورت کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے طلاق کی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مال لے لیں، جو میرا مہر ہے آپ کے ذمے ہم اس مال کو چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، میرا راستہ خالی کر دیجئے تاکہ میں دوسری جگہ آزادی کی زندگی گزاروں. تو اس مال اور مال کے بدلے میں شوہر جو طلاق دے گا وہ خلا کہلائے گا، اور بغیر مال اور مال کے بدلے کے شوہر جو طلاق دے گا اسی کو طلاق کہا جاتا ہے. احکام دونوں کے ایک طرح کے پائے جاتے ہیں. تو یہ ہے جناب والا نکاح، یہ خلا اور یہ طلاق. اس سلسلے میں ایک آخری بات ذکر کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ اسلام نے سب کو
मजहबी आजादी अता की है। चुनांचे इस्लाम का कुरान पाक का वाज़ेह फरमान है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन में कोई जबर और कोई दबाव नहीं, हिदायत गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है, लिहाजा जो चाहे मान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। दबाव नहीं है, ये इख्तियार है कि जो चाहे इस्लाम लाए और जो चाहे कुफ्र करे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान पाक में है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। और हदीस पाक का एक मजमून बयान किया है फुक़हा इस्लाम ने, सहाबे किराम ने, उमिरना बयान नतरुकुम मा यदीनून, कि जो गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में रहते हैं उनके लिए फरमाया गया, हमें हुक्म दिया गया है कि हम उनको उनके दीन में आज़ाद छोड़ दें और उनके दीन से कोई तअर्रुज़ और कोई छेड़छाड़ न करें। तो हम अपने दीन पर अमल करने में आज़ाद हैं और वो अपने दीन पर अमल करने में आज़ाद हैं। कोई किसी के दीन में जबर करने पर और दबाव करने पर मजबूर नहीं है और न इस्लाम की निगाह में या कुरान की निगाह में इसकी इजाज़त है। लिहाजा हमें अपने मजहब पर मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए और हमें दूसरे के मजहब में और दूसरे को हमारे मजहब में मुदाखलत भी नहीं करना चाहिए। हमें जो बातें बताई गई हैं हम समझते हैं कि उन बातों की हमने मुख्तसर तशरीह कर दी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।